نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر لیکچر نمبر 5، کیونکہ ہم نے پہلے 4 لیکچر پڑھ لیے ہیں۔ اس سے پہلے جو لیکچر تھا ہم نے اس کے اندر رسالت کا جو ٹاپک تھا وہ پڑھا۔ رسالت کا لغوی اصطلاحی معنی، نبوت کا لغوی معنی اور نبی کا لغوی معنی، نبی اور رسول میں فرق، اسی طرح وحی کا لغوی اصطلاحی معنی ہم نے یہ پڑھا۔ تو اس کے بعد یہ لانگ سوال آتا ہے کہ انبیاء کی خصوصیات۔ انبیاء کی خصوصیات مدرجہ ذیل ہیں، ان میں سے صرف میں نے آپ کے سامنے نام لکھ دیا: بشریت، امانت اور وہابیت، تبلیغ احکام الہی، معصومیت، واجب اطاعت۔ آپ دیکھیں انبیاء کی خصوصیات، بعض دفعہ شارٹ سوال آ جاتا ہے، انبیاء کی خصوصیات کے نام لکھیں، اور صرف اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بشریت، امانت و وہابیت، تبلیغ احکام الہی، معصومیت، واجب اطاعت۔ جب آپ شارٹ سوال کی نیت سے یہ یاد کریں گے، آپ کو لانگ سوال کی ہیڈنگ صحیح طریقے سے اور ترتیب سے مکمل یاد ہو جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ انبیاء کی خصوصیات میں سے پہلی ہے بشریت۔ انبیاء کی خصوصیات میں پہلی جو ہے بشریت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کسی فرشتے کو نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے، جن کی طرف کیا ہے ہم وحی کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی مرد کو ہی، انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، کسی فرشتے کو نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سارے مرد تھے، ہم ان کی طرف کیا کرتے تھے؟ وحی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں انبیاء اگرچہ انسان ہے مگر اللہ نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازا ہے، اللہ نے ایسے اوصاف ان کو دیے ہیں جو کسی دوسرے کے اندر یہ نہیں پائے جاتے۔ کیونکہ بعض لوگوں کو اس کے اندر یہ غلط فہمی تھی، نبی یا پیغمبر تو ایسی ذات کا ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اللہ رب العزت فرماتے لو کانا کلو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر زمین کے اندر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے ہوتے تو میں کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا۔ جب دنیا کے اندر ہیں ہی سارے انسان، تو انسانوں ہی میں سے آپ کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ہو گیا بشریت کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سارے کے سارے بشر تھے، انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے۔ ہاں، اگر دنیا کے اندر سارے فرشتے رہتے تو پھر اللہ بھی کیا ہے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے۔ دوسرے اس کے اندر ہے امانت اور وہابیت۔ آپ دیکھیں کہ ہر نبی امانت دار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو بھی نبی بنایا وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک، انسانوں تک من و عن ویسے کا ویسا پہنچاتا ہے جیسا اللہ رب العزت اس کے پاس وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پیغمبر کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی پیغام لے کر آئے ہیں تو جو بھی پیغمبر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سب کے اوپر جو پیغام آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ ہر نبی امانت دار ہوتا ہے اور جو پیغام اس کے پاس پہنچتا ہے وہ من و عن اس کے پاس ویسے کا ویسا پہنچاتا ہے۔ اور پیغمبر جو ہوتا ہے
یہ پیغمبری جی ہوتی ہے، جو نبوت جو ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ کوئی آدمی اپنی محنت سے، کاوش سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہیں عطا کر دیں۔ پہلی بشریت تھی، دوسری امانت اور وہابیت تھی، اور تیسری اس کے اندر تبلیغ احکام الہی۔ پیغمبر جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات، تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے، اور وہ تمام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرتا، بلکہ جو اللہ رب العزت احکامات، جو تعلیمات پیغمبر کو دیتے ہیں، پیغمبر کے پاس فرشتہ لے کر آتا ہے، وہ سارے کا سارا من و عن ویسے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جو ہے اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، پیغمبر اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ جو اس پر وحی کی جاتی ہے وہ اس کے مطابق بولتا ہے۔ تو انبیاء کی خصوصیات میں سے پہلی کیا تھی؟ بشریت، دوسری کیا تھی؟ امانت اور وہابیت، تیسری کیا ہے؟ تبلیغ احکام الہی۔ تبلیغ احکام الہی کہ پیغمبر جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات، اللہ رب العزت نے جو تعلیمات دی ہیں وہ لوگوں تک من و عن ویسے کا ویسے پہنچاتا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، پیغمبر اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ جو وحی کی جاتی ہے وہی اس کے مطابق بولتا ہے۔ چوتھی اس کے اندر جو ہے معصومیت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے جتنے پیغمبر ہوتے ہیں، جتنے بھی نبی ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کے اقوال، ان کے اعمال شیطانی عمل دخل سے پاک ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے، اس کا کردار بے داغ ہوتا ہے، وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے، ایسا مکمل انسان ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے، پیغمبر جو ہوتا ہے، اس کا کوئی کام نفسانی خواہش کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ جو احکامات، جو تعلیمات دی جاتی ہیں وہ آگے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ پانچویں اس کے اندر ہے واجب الاطاعت، کہ انبیاء کی اطاعت اور پیروی کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جتنے بھی ہم نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس لیے کہ ان کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، جو بھی پیغمبر بھیجا ہے، اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ آپ دیکھیں نبی جو ہوتا ہے اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت کرنا اور اس کے احکامات یعنی اس کی اطاعت کرنا، اس کا حکم ماننا حضور علیہ السلام کا، یہ اللہ رب العزت فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح پیغمبر جو ہوتا ہے کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے، وہ معلم اور مربی ہوتا ہے امت کے لیے، اور امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے، قانون الہی کا شارح ہوتا ہے، تشریح کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو پیغامات دیے ہیں، اللہ نے ان پر جو وحی کی ہے، اور اس کی تشریح کرنے والا ہوتا ہے، قاضی اور حکم ہوتا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے۔ تو انبیاء کی خصوصیات کتنی ہوگی؟ بشریت، کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہیں، بشر ہیں۔ امانت اور وہابیت، نبی جو ہوتا ہے امانت دار ہوتا ہے، اللہ کا احکام جو ہوتا ہے من و عن ویسے کا ویسے پہنچاتا ہے۔ تبلیغ احکام الہی کہ اللہ نے جو احکامات و تعلیمات دی ہیں وہ ویسے کے ویسے لوگوں تک پہنچانا۔ معصومیت، انبیاء گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ واجب الاطاعت، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی اطاعت واجب اور ضروری ہے۔
یہ تو وہ خصوصیات ہیں انبیاء کی خصوصیات جو تمام انبیاء کی خصوصیات ماننا واجب اور ضروری ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنا، ان کے اوپر ایمان لانا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ بشر تھے، انسان تھے، کوئی جن یا فرشتہ نہیں تھے۔ دوسرے کہ امانت اور وہابیت، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ امین تھے، صادق الامین تھے۔ تبلیغ احکام الہی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے جو احکامات اور تعلیمات ہم تک پہنچائے ہیں وہ حق اور سچ تھے۔ معصومیت، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک اور محفوظ ہوتے ہیں۔ واجب الاطاعت کہ ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہے، کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایک اور جگہ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یطع الامیر، جس نے امیر کی اطاعت کی من یطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام ہے یا دوسرے پیغمبر ہیں وہ واجب الاطاعت تھے۔ یہ تو انبیاء کی خصوصیات، اس کے اندر پہلے بھی بتا دیا، بعض دفعہ شارٹ سوال آ جاتا ہے انبیاء کی خصوصیات کے نام لکھیں۔ تو ہم نے جو رسالت والا ٹاپک شروع کیا تھا تو اس سے پیچھے کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ جو تھا وہ عقیدہ توحید تھا، دوسرا جو تھا وہ رسالت۔ تو وہ سوال ہم نے پڑھا تھا عقیدہ توحید کی وجہ سے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوئے تھے۔ بعض دفعہ شارٹ سوال آ جاتا ہے کہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے مرتب ہونے والے اثرات کے نام لکھیں۔ آپ نے صرف ان کے نام لکھنا ہے، عزت نفس، انکسار، وسعت نظر، استقامت و بہادری، صرف ان کے نام یاد کر لینے تاکہ ترتیب سے یاد ہو جائیں۔ لانگ سوال تو ویسے ہی آپ نے ماشاءاللہ یاد کر لیا ہوگا، جو کتاب کے اندر جیسے لکھا ہوا ہے ویسے کا ویسے یاد کرنا تھا۔ تو سوال کیا ہے؟ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے مرتب ہونے والے اثرات کے نام لکھیں۔ تو آپ نے نام کیا لکھنے؟ صرف نمبر وائز لکھنا ہے۔ نمبر 1 عزت نفس، انکسار، وسعت نظر، استقامت و بہادری، اس طرح ہر ایک کے ساتھ نمبر دیتے جانا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے عقیدہ توحید کے اثرات میں سے عزت نفس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اب اس کی وضاحت کر دینی ہے، تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کر دینا ہے۔ یہ تو میں نے ویسے ہی لکھ دیا کہ عقیدہ توحید کے اثرات میں سے عزت نفس سے کیا مراد ہے۔ آپ سے پرہیزگاری کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، کسی اور ٹاپک کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ آگے وہ سوال ہے شارٹ، رسالت اور رسول کا لغوی اصطلاحی معنی لکھیں۔ یہ میں نے اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر آپ کو ان کے لغوی اصطلاحی معنی بتا دیا تھا۔ آگے نبوت اور نبی کا لغوی معنی لکھیں۔ رسالت کا لغوی معنی کیا تھا؟ پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، اصطلاحی معنی بتا دیا تھا۔ نبوت کا لغوی معنی ہے خبر دینا، اور خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ آگے نبی اور رسول میں فرق لکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اس ذات کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب دی جائے، نئی شریعت دی جائے، اور دنیا کے اندر جو رسول آئے ہیں وہ 313 آئے ہیں، اور نبی اسے کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ کیا بتایا؟ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے نئی کتاب اور نئی شریعت دی جائے، اور نبی کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ آگے ہے وحی کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کیا تھا؟ چپکے سے بات ڈالنا، اشارہ کرنے والا، اور اصطلاحی معنی بھی اس کا یاد کرنا ہے۔ انبیاء کی خصوصیات کے نام لکھیں۔ انبیاء کی خصوصیات کے نام، آج ہم نے جو ٹاپک پڑھا یہ ہمارا انبیاء کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس کے اندر تفصیل کے اندر یہ جو بشریت ہے، امانت و وہابیت ہے، تبلیغ احکام الہی، معصومیت، واجب اطاعت، آپ کتاب کھولیں گے آپ کو یہ مکمل وضاحت سے ٹاپک مل جائے گا۔ تو ادھر لانگ سوال ویسے کا ویسا کتاب کے اندر دیکھ لینا ہے، باقی شارٹ سوال انبیاء کی خصوصیات کے نام لکھیں۔ تو یہ ان کے نام 5 ہیں، یہ ترتیب سے دیکھنے ہیں۔ آگے انبیاء کی خصوصیات میں سے معصومیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کسی ایک کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے شارٹ سوال کے اندر، انبیاء کی خصوصیات میں سے تبلیغ احکام الہی سے کیا مراد ہے، یا معصومیت سے کیا مراد ہے؟ یہ مکمل لانگ سوال ہو جائے گا، اور عقیدہ توحید کے مرتب ہونے والے اثرات یہ بھی مکمل لانگ سوال،
اور اس سے پہلے جو تھا شرک والا سوال، یہ 3 لانگ سوال ہیں اور بہت ہی اہم ہیں۔ شرک والا سوال، شرک پر تفصیلی نوٹ لکھیں، عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات لکھیں، اور انبیاء کی خصوصیات تفصیل سے لکھیں۔ یہ 3 لانگ سوال ہیں، اور ان کے اندر جو شارٹ سوال ہیں MCQs بنیں گے وہ مکمل صحیح طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔